ناظرین، میں ہوں ظہیر الدین بابر۔ پاکستان کے سیاسی منظرنامے پر غیر یقینی صورتحال بالکل واضح ہے، اور یہ غیر یقینی صورتحال اس بات کی نشاندہی کر رہی ہے یا یہ بات بتا رہی ہے کہ کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ کچھ ہو سے مراد زیادہ سے زیادہ پاکستان کی تاریخ میں یہ ہوتا رہا ہے کہ مارشل لاء لگ جائے۔ مارشل لاء کے حوالے سے جیسے آپ جانتے ہیں کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب بھی کہہ چکے ہیں، اور مختلف جو آئینی ماہرین ہیں وہ بھی اس بات کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ ایسا عین ممکن ہے کہ ملک میں ایک بار پھر مارشل لاء لگ جائے۔ جو ملک میں جو حکومت اور اپوزیشن کے درمیان جو کشیدگی ہے وہ بدستور موجود ہے، اور اس میں اضافہ ہو رہا ہے، مگر جو تازہ ہوا کا جھونکا ہے، جس کو تازہ ہوا کا جھونکا سمجھا جا سکتا ہے یا نہیں سمجھا جا سکتا، اس پر بھی بحث مباحث کی گنجائش موجود ہے۔ مثال کے طور پر فواد چودھری جو پاکستان تحریک انصاف کے نمایاں رہنما ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ وہ حکومت کے ساتھ بات چیت کرنے کو تیار ہیں، اور اسٹیبلشمنٹ کا نام بھی انہوں نے لیا ہے۔ اسی طرح قومی اسمبلی کے جو سابق اسپیکر ہیں اسد کیسر، انہوں نے بھی کہا ہے کہ حکومت مذاکرات کی طرف آئے، اور مذاکرات ہی موجودہ جو مسائل ہیں ان کا واحد حل ہے۔ انہوں نے یہ حکومت کو تجویز دی ہے کہ وہ قومی اسمبلی کو توڑ دے، تاکہ ایک وقت میں انتخابات اگر کروانے کی حکومت کی خواہش ہے تو وہ پوری ہو سکے۔ دوسری طرف جو اسحاق ڈار صاحب ہیں، ان کا جو رویہ ہے یا ان کا جو لہجہ ہے وہ تلخ ہوتا جا رہا آئی ایم ایف کے ساتھ۔ انہوں نے کہا ہے کہ ہم آئی ایم ایف کے جو ہے وہ رکن ہیں مگر غلام نہیں ہیں۔ یہ بھی انہوں نے کہا ہے کہ جو آئی ایم ایف کے حوالے سے جو قرض نہیں مل رہا تو دوست ممالک کی جانب سے امداد نہیں دی جا رہی، اسی لیے قرض ملنے کی یعنی قرض کی جو قسط ملنے میں تاخیر ہو رہی ہے۔ ناظرین، جو غیر یقینی صورتحال ہے اس سے پاکستان کا جو کاروباری طبقہ ہے وہ متاثر ہو رہا ہے۔ عالمی سطح پر پاکستان کے حوالے سے مختلف تجزیے شائع ہو رہے ہیں۔ ایک ایٹمی قوت کا حامل ملک جب اس طرح کی صورتحال سے دوچار ہوتا ہے تو جو علاقائی قوتیں ہیں، جو عالمی قوتیں ہیں، ان کا تشویش میں مبتلا ہونا یقینی ہے۔ ہم اس بحران سے کیسے نکلیں گے، اس حوالے سے کچھ کہنا قبل از وقت ہے۔ جو سپریم کورٹ کا معاملہ یہ ہے کہ جو مسلم لیگ نون کی رہنما ہیں وہ کہہ رہی ہیں مریم نواز کہ چیف جسٹس سے کہ وہ استعفیٰ دے دیں۔ اسی طرح یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ صرف سپریم کورٹ ایک شخصیت کا نام نہیں ہے، اور یہ بھی اب کچھ کہنا مشکل ہے کہ 14 مئی کو جو سپریم کورٹ نے تاریخ دی ہے پنجاب میں الیکشن کے حوالے سے، کیا اس پر الیکشن ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے، اب بھی غیر یقینی صورتحال ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ الیکشن کمیشن نے یہ کہا ہے کہ تاحال کہ حکومت نے ان کو فنڈز جاری نہیں کیے، اور وہ اگر فنڈز نہیں ملیں گے تو وہ کس طرح سے الیکشن کا انعقاد کروا سکتے ہیں۔ دوسری طرف جو قانونی ماہرین ہیں وہ کہتے ہیں کہ اگر سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درآمد نہیں ہوتا تو عین ممکن ہے کہ توہین عدالت کی کارروائی کی جائے۔ توہین عدالت کی کارروائی کے زمرے میں جو کابینہ آ سکتی ہے، جو وزیر اعظم شہباز شریف کے حوالے سے بھی کہا جا رہا ہے کہ ان کے خلاف کارروائی ہو سکتی ہے، تو یہ سوال بھی بڑا بنتا ہے کہ کیا جو وزیر اعظم شہباز شریف ہیں وہ توہین عدالت کی کارروائی فیس کرنے کے حوالے سے تیار ہیں۔ غرض جتنے منہ اتنی باتیں، اور اس وقت جو معاملات ہیں اس میں کسی طور پر سدھار ہمیں نظر نہیں آتا۔ چیف آف آرمی اسٹاف کے حوالے سے جیسے آپ جانتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے جو رہنما ہیں، جو دیگر لوگ ہیں، وہ بھی اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے ایک نقطۂ نظر رکھتے ہیں، اور اسٹیبلشمنٹ کو یہ باور اب نہیں کروایا جا سکتا کہ پاکستان تحریک انصاف اس کو غیر جانبدار سمجھتی ہے۔ اب جانتے ہیں کہ عمران خان صاحب نے برملا طور پر ہمارے جو ادارے ہیں، قومی ادارے ہیں، ان پر الزام تراشی کی۔ اب ان کے پاس ثبوت ہیں یا نہیں ہے، تاحال انہوں نے پیش نہیں کیے۔ یوں اس منظرنامے میں یعنی کہ ہر ہمارا جو ادارہ ہے وہ ہمیں متنازع نظر آ رہا ہے، اور اس غیر یقینی صورتحال میں اس کا جو کردار ہے وہ اضافے کا باعث بن رہا ہے۔ سیاستدانوں کے حوالے سے عام تاثر یہی رہا ہے، اور یہ لوگ یہ سمجھتے ہیں، اور جمہوریت پر جو لوگ یقین رکھتے ہیں کہ سیاستدان مل بیٹھ کے کسی نہ کسی مسئلے کا حل تلاش کر لیتے ہیں، مگر اس وقت ہم جس بند گلی میں موجود ہے اس میں امید کی کوئی کرن ہمیں نظر نہیں آ رہی۔ جو بل پیش کیا گیا قومی اسمبلی میں اور جس کی توثیق کی گئی اور وہ صدر کو منظوری کے لیے بھیجا گیا، تو صدر ڈاکٹر عارف علوی نے اس کو توقعات کے عین مطابق مسترد کر دیا ہے، اور یہ کہا ہے کہ یہ جو بل ہے یہ جمہوری تقاضوں کے مطابق نہیں ہے، اور اس میں جو آئین اور قانون کی تشریح کی گئی ہے وہ بھی درست نہیں ہے۔ یہ جو معاملات ہیں ناظرین، یہ یقیناً ایک گمبھیر صورتحال کی نشاندہی کرتے ہیں، اور جو صورتحال ہے وہ کسی نہ کسی وقت کچھ نہ کچھ ہو سکتا ہے۔ سیاستدان ہوش کے ناخن لیں گے، اس حوالے سے کچھ کہنا مشکل ہے۔ پی ڈی ایم کے حوالے سے اگر ہم کہیں تو پی ڈی ایم اس وقت یہ سمجھتی ہے کہ اگر
الیکشن ہوتے ہیں، جلدی الیکشن ہوتے ہیں، تو پنجاب میں اس کے لیے جیتنا مشکل ہوگا۔ اور خصوص مسلم لیگ نون کا یہ تاثر ہے کہ اگر ایک دفعہ پاکستان تحریک انصاف نے پنجاب میں کامیابی حاصل کر لی تو جو جنرل الیکشن ہوں گے اس میں بھی تحریک انصاف کو کاؤنٹر کرنا مشکل ہوگا۔ غرض ہر جو سیاسی جماعت ہے وہ اپنے معاملات دیکھ رہی ہے۔ تحریک انصاف کا معاملہ کچھ یوں ہے کہ عمران خان صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت وہ مقبولیت کی پیک پر ہیں، اور اگر الیکشن اس وقت ہوتے ہیں تو وہ بآسانی جیت جائے گے، یعنی کہ یہ ان کا یہ تاثر ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے جو لوگوں سے بات چیت ہماری ہوئی ہے وہ بھی اس حوالے سے پرعزم نظر آتے ہیں۔ سپریم کورٹ پر انگلیاں اٹھائی جا چکی ہے۔ چیف آف آرمی اسٹاف کے حوالے سے تحریک انصاف نے ایک الگ اپنا نیریٹو بنا رکھا ہے۔ قومی اسمبلی میں ایک دوسرے کے ساتھ کوئی بات چیت کرنے کو تیار نہیں ہے۔ صورتحال میں کس طرح سے تبدیلی آ گئی یہ کچھ کہنا مشکل ہے۔ موجودہ جو اس وقت میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں تو غیر یقینی صورتحال آئندہ مزید رہنے کا امکان ہے، اور اگر اس میں کوئی تبدیلی ہو سکتی ہے خدا نخواستہ تو مثبت کی بجائے منفی تبدیلی کا امکان زیادہ ظاہر کیا جا رہا ہے۔